اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا۔ عزیزو، غازی آج شب عاشور ہے، مولا حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے تھے، شمر نے آگے عباس کو بلایا، عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے، مولا حسین نے کہا کہ بھیا جاؤ دیکھو وہ کیا چاہتا ہے۔ عباس باہر آئے، شمر سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو شمر نے کہا عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، بس یہ کہنا تھا۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس امان نامے کو چاک چاک کیا، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سر کو جھکا کے خیمے میں آئے، حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے واقعہ بیان کیا تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے۔ عزیزو، پوری زندگی حسین کو جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے۔ حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف جا رہا ہوں، نجف جا کے بابا سے ہی کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے عباس کو سینے سے لگا لیا۔ اسی طرح چہلم کاشرا ہے، اسی طرح برسا دو، زندہ رہیں گے، آئندہ سال پھر ماتم کریں گے، پھر برسا دیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس میدان میں آئے، آپ کو معلوم رخصتی کے وقت عجیب حال تھا، حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اون و محمد کی میتیں آ گئی تو عباس نے آگے کہا آقا مجھے اجازت دیجئے، تو حسین نے کہا بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ تو عباس نے کہا آقا جہاں لشکر گیا مجھے بھی بھیج دے۔ حسین تکلف کر رہے تھے، عباس خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ کو لے کے جب حسین کی طرف چلے تو حسین نے دور سے یہ منظر دیکھ کے کہا سکینہ تم آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے، کل کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ اور یہی ہوا، ہر تماچے پہ سکینہ کہتی تھی چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ سکینہ عباس کو یاد کرتی تھی کہ آقا میرے کان زخمی ہو گئے۔ بس عزیزو، مولا عباس میدان میں آئے، پانی لے کے واپس آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا۔ ارے میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میرا مولا عباس کے دونوں شانے جب خطا ہوئے، مشق سکینہ کو دانتوں پہ لیا، تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے لیکن ہرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ چھت گئی۔ عزیزو، اب عباس نے گھوڑے کا رخ فوجوں میں موڑ لیا۔ آپ کو معلوم ہے زیارت عباس میں ایک جملہ ہے کہ عباس تم کمال مظلومیت سے شہید ہوئے۔ یہ مظلومیت کیا ہے؟ آپ کو معلوم کہ عباس کے سامنے عرب کا بڑے سے بڑا پہلوان آتے گھبراتا تھا، لیکن جب ہاتھ کٹ گئے تو آ کے کہنے لگے عرب کے بزدل کہ عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے، عباس تم حملہ کیوں نہیں کرتے؟ عزیزو، سر جھکا لیتے عباس، ایک لعین نے سر پہ گرز مارا، عباس سمجھ نہیں سکے، کہا آقا میرا آخری سلام۔ عزیزو، یہ وہ موقع ہے کہ مولا عباس کے روزے میں، ابھی یہ حال کا واقعہ، مولا عباس کے روزے میں ایک سید زادہ، ایک اولاد سید بیٹھ کے روز مصائب پڑھتا تھا، اس کو روزہ خاں کہتے ہیں، ہر روزے میں ملے گا۔ اب بیٹھ کے مصائب عباس پڑھتا تھا۔ ایک دن خواب میں بی بی فاطمہ آئی مکمل پردے میں اور آگے کہا ذاکر تو میرے عباس کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں یہ بولتا ہوں کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے، عباس زخموں سے چور ہوئے۔ پھر بی بی فاطمہ نے کہا کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں کہتا ہوں کہ عباس پانی نہیں لا سکے، عباس زخموں سے چور ہوئے۔ تو پھر بی بی نے کہا، تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی وہ کون سی مصیبت ہے جو میں بیان نہیں کرتا؟ تو فاطمہ نے کہا ذاکر روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، ہاتھ کے سہارے اترتا تھا، میرا عباس سر کے بل
بس میں نے مجلس ختم کر دی، اسی طرح پرسا دو۔ سر کے بال نیچے آیا، عزیز و حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے، عباس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، وصیتیں کی۔ اس کے بعد جب علم لے کر خیمے میں آئے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، علم لے کر جب خیمے میں آئے، بچے یہ سمجھے کہ عباس آ رہے، لیکن جب علم قریب آیا تو سکینہ نے دیکھا کہ علم تو آیا لیکن علمدار نہیں آیا۔ حسین آ کے علم کو استاد کر دیا، زمین پہ بیٹھ گئے۔ بچوں نے آگے پوچھا کہ مولا عباس کہاں ہیں، تو کچھ نہیں کہا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ سکینہ نے آگے دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ تو پہلی مرتبہ حسین نے کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی۔ زینب نے سر سے چادر اتار دی، بیویوں میں واہ لیا، واہ عباسہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ عزیزوں اس کے بعد ہر مصیبت پہ عباس یاد آئے، خیمے جلے تو عباس کو بیویوں نے پکارا، تماچے لگے عباس یاد آئے، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی عباس یاد آئے۔ بس ایک واقعہ پر تھا، مجلس ختم ہو گئی۔ جب 11 محرم کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا، بی بی زینب نے ایک ایک کو سوار کیا، آخر میں چوتھے امام کو سوار کیا، اس کے بعد فضہ کو سوار کیا۔ بس عزیزہ فضہ سوار ہو گئی، اب اونٹ ہے اور زینب ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ زینب کا دل پھٹ گیا، حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو نہیں پکارا، نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا، تیری بہن کا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عباس آ کے دیکھو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے اور پیٹھ پہ تازیان نہیں۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ یہ مجلس سب مل کے آمین بولیے، یہ مجلس قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار یہ عشرِ اربعین مولا عباس کے مصائب اور پورے یہ عشرِ اربعین بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جو اس وقت مولا حسین کی زیارت کو لاکھوں لوگ گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی وہاں حفاظت فرما۔ ہم سب کو زیارت مولا حسین اور معصومین کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ پروردگار سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما دے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ جو رزق کے پرابلمز میں اللہ مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہے اللہ مولا عباس کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میری والدہ بیمار ہے ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ایک سورہ فاتحہ لیسٹر کی جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔